السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی زید بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقہ وخلق الاسلام الحیاء۔ زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کے اخلاق ہوتے ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اس حدیث سے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شرم اور حیا کی طرف توجہ دلاتے ہیں، شرم اور حیا کے وصف کو اپنانے کی طرف شوق دلاتے ہیں، اس لیے کہ شرم اور حیا ایمان کا حصہ ہے، شرم اور حیا آدھا ایمان ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ اور اس کا ایک جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حیا اور ایمان یہ دونوں بھی لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ جس کے اندر حیا ہو اس کے اندر ایمان باقی رہتا ہے، جس سے حیا ختم ہو جاتی ہے اسے ایمان خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اس کی زندگی کے ہر معاملے میں حیا کو اپنائے۔ حیا زندگی کے ہر موڑ میں ہے، ہر کام میں ہے، جسم کے ایک ایک حصے کا بھی حیا ہوتی ہے۔ شرم انسان کو ہر حال میں کرنی چاہیے۔ شرم اور حیا اسلام کا بہترین وصف ہے، اس سے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو متصف ہونا چاہیے۔ انسان اور حیوان یہ دونوں کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز صرف حیا ہی ہے۔ انسان کے اندر شرم اور حیا ہوتی ہے، جب اس کے اندر سے شرم اور حیا ختم ہو جائے تو انسان اور جانور یہ دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں حیا کو اپنائے، زندگی کے ہر معاملے میں حیا کی صفت کو اختیار کرے۔ زبان کی بھی حیا ہے، کان کی بھی حیا ہے، آنکھ کی بھی حیا ہے، ہاتھ کی بھی حیا ہے، پیر کی بھی حیا ہے۔ انسان کے جسم کے ہر عضو کا حیا ہوتا ہے۔ جھوٹ نہ بولنا، سچ کو اختیار کرنا یہ زبان کی حیا ہے۔ آنکھوں سے بری چیز کو نہ دیکھنا، شرم اور حیا کو اختیار کرنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا یہ آنکھ کی حیا ہے۔ بری باتوں کو نہ سننا، گانے وغیرہ سے اجتناب کرنا یہ کان کی حیا ہے۔ حرام اور حلال میں تمیز کرنا، حلال چیزوں کو کھانا، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا یہ پیٹ کا حیا ہے۔ غرض انسان کے جسم کے ہر عضو کا حیا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حیا کے وصف کو اختیار کرے، کبھی بھی یہ وصف اپنی زندگی سے ختم ہونے نہ دے، چاہے وہ کسی بھی موڑ میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تنہا ہو یا اجتماع میں ہو، ہر حال میں انسان کو شرم اور حیا کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ حیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کے تعلق کو جوڑتی ہے۔ حیا دخول جنت کا سبب ہے، حیا جہنم سے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حیا انسان کو نیک اعمال کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ جس کے اندر حیا ہو تو وہ حیا انسان کو ہر حال میں، ہر موڑ میں گناہ سے بچاتی ہے، نیک اعمال کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف اسے شوق دلاتی ہے، اسے ابھارتی ہے۔ لہذا حیا، شرم یہ اتنا بہترین وصف ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا جز ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ ہم ہماری زندگیوں میں شرم اور حیا کے پہلو کو اختیار کریں، کبھی بھی یہ شرم اور حیا کا پہلو ہمارے دامن سے چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرم اور حیا کے پہلو کو اختیار کرنے اور اس حدیث پر مکمل عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔